السلام علیکم۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو مجھے نہیں جانتے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو مجھے جانتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر ذیشان ہے۔ میں ایک اینستھیٹسٹ ہوں، اور یہ بہت سارے مطلب اپنی جو اینستھیزیا سے ریلیٹڈ تو کئی دفعہ کچھ عرصے سے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ جو ہے ایک میرے لیے نیا تجربہ ہے۔ اور اس کی میں انٹروڈکشن یہ کراؤں گا کہ جب کووڈ کے دنوں میں یہاں پہ سعودی عرب میں، ایک دوست نے مجھے پہلی دفعہ اس بارے میں بتایا کہ کوئی قرآن پاک کی گرامر بھی پڑھنے کی کوئی ٹیکنیک ہوتی ہے، جس کے ذریعے قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو میں نے پہلی دفعہ گرامر کو پڑھنے کی کوشش کی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم لوگ جب بھی بچپن میں جب ہم کوئی بھی لینگویج پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے ہمیں بچپن میں وہ اس کی گرامر پڑھائی جاتی ہے۔ ایون اگر ہم اہل کتاب ہیں، ہم اپنی اہل زبان ہے، ہم اردو زبان میں اگر کوئی پڑھنا چاہے، اور ایون جو لوگ ریجنل لینگویجز پڑھتے ہیں، وہ اپنی جیسے سندھی زبان کوئی اگر پڑھ رہا ہے یا پنجابی زبان بھی پڑھ رہا ہے، تو سب سے پہلے جو چیز ان کو پڑھائی جاتی ہے وہ اس کا گرامر ہوتا ہے۔ تو مطلب اس کے بعد گرامر بتایا جاتا ہے اور اس کے رولز بتائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ووکیبلری کا جو سلسلہ ہے وہ ہمیشہ فار ایور چلتا رہتا ہے۔ مطلب ہماری ووکیبلری جو ہے وہ ساری زندگی بڑھتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اس کا بیسک پوائنٹ یہ ہو گیا کہ ہمیں کوئی بھی اگر لینگویج کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اس کے بیسک گرامر کے رولز ہمیں سمجھنے پڑیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ابھی منزہ نے جو بات کہی تھی کہ ہم لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں، ہمارے دیکھیں ہمیں، کیونکہ ہم سب الحمدللہ مسلمان جو ہیں ان کو ان میں جو بھی پڑھے لکھے ایٹ لیسٹ خاندان ہیں، یا ایون جو ان پڑھ خاندان بھی ہیں، وہ قرآن پاک کی تجوید ضرور پڑھتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے پاکستان انڈیا میں جتنا زیادہ قرآن پاک کو حفظ کیا جاتا ہے وہ شاید دنیا میں بہت کم ہے، کیونکہ آبادی بھی زیادہ ہے، یہ بھی ایک ریزن ہے، اور قرآن پاک کو حفظ کرنے کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے۔ لیکن وہاں پر ایک چیز جو مسنگ لنک کر دی جاتی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کہ قرآن پاک کے ہم پر 5 حقوق ہیں۔ جب تک ہم وہ 5 حقوق کو سمجھیں گے نہیں تو تب تک ہم آگے بات کر ہی نہیں سکتے۔ تو ان میں جو آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہوگی، سب سے پہلے ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ میری اردو کی رائٹنگ کی میں معذرت خواہ ہوں، میری اردو کی رائٹنگ بہت خراب ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں یا تو میں رومن میں لکھ دیتا ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ قرآن پاک ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے سمجھنا ہے۔ آئی ایم سوری، یہ میرے خیال ہے کہ انگلش میں لکھ دینا چاہیے میرے لیے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہم نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، اور اس کا پیغام جو ہے وہ اسپریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک چیز کون سی مس ہو گئی لرن ہے نا، لرن ہو گیا، اینی ویز۔ تو ہمیں سب سے پہلے ہم یہیں پہ رک جاتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو یاد کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، حفظ کرنے کی، لیکن ہم لوگوں کو یہ قرآن پاک کا ایک لفظ نہیں آتا۔ اور وہ قرآن پاک کا ہمیں ایک لفظ اس لیے نہیں آتا کیونکہ جس طرح منزہ نے بتایا کہ جو بندہ بہت جس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے تو وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے ترجمہ، اور ہمیں بدقسمتی سے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ یا خود سے اگر الفاظ کے مطلب نکالنے کی کوشش کریں گے تو ہم بہک جائیں گے۔ تو وہاں یہ جو پرابلم ہے۔ اچھا، اس بات پہ کوئی کمنٹ کرنا پسند کرے گا کہ یہاں پر جو بات آتی ہے تو ہم لوگ بہت سارے لوگ اس بات پہ ڈر جاتے ہیں کہ یار قرآن پاک ہے، کوئی غلط بات نہ منہ سے نکل جائے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر جو ٹاپکس ہیں اس میں کچھ ٹاپکس ہیں جو سورہ آل عمران کی میرے خیال 6 یا 7ویں آیت ہے، جس میں مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں ارشاد ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں اور ایک متشابہات ہیں۔ جو متشابہات ہیں وہ آیتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں، جن کا ہم نے دیکھا نہیں۔ یہ اسی طریقے سے کہ اس دنیا میں ہی ہمارے لیے کچھ چیزیں متشابہات ہیں، کہ آج سے 100 سال پہلے والے بندے کو اگر کوئی بتاتا کہ اس طرح زوم پہ میٹنگ ہو رہی ہوگی اور کوئی پاکستان میں چیچو کی ملیا میں بیٹھا ہوگا، کوئی ریاض میں بیٹھا ہوگا، کوئی انڈیا میں بیٹھا ہوگا، کوئی ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ یہ پاگل ہو گئے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ یہ متشابہات کی ایگزامپل ہے۔ موبائل فون ہے، وائی فائی ہے، ہم لوگ امیجن نہیں کر سکتے کہ کوئی 100 سال پہلے کا بندہ یہ بات کہتا تو ہم نہیں سمجھ آتی۔ تو اسی طریقے سے قرآن پاک میں متشابہات کا بے تحاشا ذکر ہے، جس کے اندر دوزخ کے بارے میں ذکر ہے، جنت کے بارے میں ذکر ہے، جس کے اندر ایسی چیزیں کہ عرش کیسا ہے،
اللہ تعالیٰ کی کرسی کیسی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کی بے تحاشا آپ کو چیزیں ملیں گی, وہ متشابہات ہے. تو متشابہات پہ ہمارا اور طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ ہم کو اس کو بس ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں جو لکھا ہے وہ بات اگر آج ہمیں نہیں بھی سمجھ آ رہی تو ہمیں کبھی نہ کبھی یہ ضرور سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ, یا ہم کبھی نہ کبھی اس کا ضرور مشاہدہ کر لیں گے. تو یہ پہلی تو بات یہ ہوگی کہ قرآن پاک کی ان آیات کے اوپر ہی لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں کہ جو متشابہات ہوتی ہیں, جو محکمات ہوتی ہیں ان کے اندر یوزلی جو محکمات کو اگر ہم کریں تو قرآن پاک کے جو محکمات ہیں اس کے اندر ہمیں کسی چیز کی علام کیا جاتا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی اگر ہم اچھا کام نیک کام نہیں کریں گے تو ہمیں دوزخ ملے گی, اور اگر ہم ہمیں اناؤنسمنٹ بھی کی جاتی ہے ان دا فارم آف ہیون, ہمیں جنت کی خوشخبری بھی دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر یہاں تک تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. ہوتی ہے کہ ہم لوگ دوزخ اور جنت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ دوزخ کیسی ہوگی اور جہنم کیسی جنت کیسی ہوگی, لیکن ہم یہ علام اور اناؤنسمنٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیا کام کریں کہ ہم جنت میں جائیں اور کیا کام نہ کریں کہ ہم دوزخ سے بچ جائیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے محکمات, اور محکمات کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی. محکمات کو سمجھنا بہت آسان اور بہت سمپل ہوتا ہے. تو ایک یہ بات ہو گئی. اچھا, دوسری بات یہ کہ دیکھیں قرآن پاک میں کچھ اگر اسی ٹاپک کو ہم مزید دیکھیں تو قرآن پاک میں جو پرانی قومیں ہیں ان کے قوموں کے بارے میں ذکر ہے, ٹھیک ہے. انبیاء کرام جو جتنے آ چکے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے, انہوں نے اپنا پیغام کس طرح سے. ہیلو, جی 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 ذیشان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تھینک سر. یو, آپ نے ماشاءاللہ یہ بڑی اچھا انیشیٹو لیا ہے یہ کام کا. لیٹس ہوپ وی کین کنٹینیو ود دس انشاءاللہ سر. ایک آپ جو بھی بات کر رہے تھے اس کی قرآن پاک کے ترجموں کا, میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا ہیئر. جی سر. ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے نا, میں اپنا ایک کلوز دوستوں کا ہمارا سرکل ہے جس کے 5-7 لوگ مل کے ہم قرآن سٹڈی کر رہے ہیں پچھلے قریباً 3 سال سے. ٹھیک ہے سر. اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے ہم 40th سورت تک کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. انٹرسٹنگ ٹو نوٹ کہ ہم میں سے ایک کے پاس اہل تشریح کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا, ٹھیک ہے. ایک کے پاس غامدی صاحب کا ترجمہ ہے, ٹھیک ہے. ایک کے پاس جو سعودی عرب کا سٹینڈرڈ جو ہمیں ہر جگہ ملتا ہے وہ قرآن لے کے بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں اپنا آن لائن کھول لیتا ہوں مولانا مودودی صاحب کا. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے انٹرسٹنگلی آؤٹ آف دیز 4-5 ڈفرینٹ ٹرانسلیشنز ابھی تک ہمیں کوئی میجر ڈفرنس کسی ٹرانسلیشن میں نہیں ملا. بالکل ٹھیک ہے. مطلب ہے تو یہ کافی لوگوں نے ہوا بنایا ہوا ہے اس کو کہ جی بالکل ٹھیک سر. بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کروں گا, اور فرق میں ہو جائے گا. اسی پوائنٹ کو سر میں آگے لے کے جاؤں گا کہ اگر سر اس سے اگلے اسٹیپ پہ ہم چلے جائیں نا کہ ہم ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ہم ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم کو جیسے میں نے ابھی ایک شروع کیا تھا تو اس کے اندر ہمیں میں بیسیکلی میں اسی بات کو آگے لے کے جا رہا ہوں کہ جب ہم کسی بھی جو ایک اہل کتاب ایک اہل زبان ہوتا ہے اس کو ان کے الفاظ کے بارے میں ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. جیسے میں نے ایک چھوٹی سی آڈیو ریکارڈ کر کے میں نے بھیجی تھی, سینڈ کی تھی. اس میں نے نا لا الہ الا اللہ کے اندر جو اصل عربی لینگویج کی سمجھ کی وجہ سے جو اس میں اثر آتا ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو اس کے بارے میں صرف اتنی سی بات پتا ہو کہ یہ لا الہ جب آ رہا ہے یا اس سے ملتا جلتا کوئی لا حول ولا قوت یا اسی سے ملتا جلتا لا اکراہ فی الدین, تو ایسے اسپیسیفک جو جگہیں ہوتی ہے وہاں پر اس کی 100% سمجھ ہم انسان کو اسی وقت آ سکتی ہے, ہم لوگ مسلمانوں کو, یا اس کا اثر اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں اس کے تھوڑے سے رولز پتا ہوں. تو اگر اس سے ہم یہاں تک بالکل آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں. پرابلم یہ آتی ہے کہ جتنے بھی اختلافات ہیں وہ متشابہات کے اوپر ہے کہ کون سی چیز کی ڈسکرپشن کس نے کس طرح پیش کی ہے, کون سی چیز کی. اگر ہم صرف ان چیزوں کو فلٹر آؤٹ کر لیں کیونکہ ہم لوگوں نے قرآن پاک کے جو ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ قرآن پاک میں ڈفرینٹ ٹاپکس کے بارے میں جہاں جس طرح جو گفتگو ہو رہی ہے ہم اس کو اس انداز میں اور اس میں سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ جس طرح میں ابھی بتایا کہ پچھلی اقوام کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں, پچھلے جو انبیاء کرام ہیں
ان کے اوپر جو ان کی زندگی میں واقعات پیش ہوئے ان کے بارے میں ذکر ہے، چاہے وہ حضرت موسیٰ کے ریفرنس سے ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ کے ریفرنس سے ہو، چاہے وہ حضرت یحییٰ کے ریفرنس سے ہو. سورہ آل عمران کے اندر جو ہے وہ کرسچینز کے جو عیسائی جو مطلب لائک کہ ان کے سے جو سملیرٹیز آ رہی تھیں، حضرت مریم کا واقعہ ہے. تو یہ کچھ واقعات ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے جو مکی قرآن تھا اس میں زیادہ جو ہے وہ آخرت کے بارے میں تھا، دوزخ کے بارے میں تھا، جنت کے بارے میں تھا. اس کے بارے میں کیونکہ ہم نے وہ چیز ہم نے آنکھوں سے دیکھی نہیں، تو اس کے اندر ہم کو اگر سورہ رحمان کی کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ تو پھر یا تو انکار کر دے گا نعوذ باللہ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ جنت مطلب انسان اب یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کیسی جنت ہوگی جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں. اب ہم نہیں امیجن کر سکتے، تو ہم نے صرف یہی کہنا چاہیے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے سمجھ لیا، ہم نے اس پہ اطاعت کر لی. تو یہی چیز ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی اس میں میرا انشاءاللہ کیونکہ یہ آج انٹرو ہے اور میرے الفاظ کانپ رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جو جس پہ اللہ میری پکڑ کرے. تو ایک تو یہ کہ اللہ مجھے اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کرے. تو اس ریفرنس سے یہیں سے میں مطلب چیزوں کو سمرائز کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ہم لوگ کوشش یہ کریں گے کہ قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے جتنی گرامر کی ضرورت ہے ہم اس پہ تھوڑی سی توجہ دینے کی کوشش کریں گے، اور وہ اتنی مشکل نہیں ہے. اور کوشش یہ کرنی ہے جیسے کہ ہم اپنی لینگویج کے ساتھ کوریلیٹ کریں کہ ہم اپنی لینگویج کے ساتھ اس کو کس طرح کوریلیٹ کر سکتے ہیں، اور کہ اتنی عربی جتنی ہمیں قرآن پاک کا مطلب سمجھنے کے لیے، یا ایسی صورت حال ہو کہ ہم قرآن پاک کی عربی پڑھ رہے ہوں اور ہمیں اس کا سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ اس کا کیا اس میں میسج ہے. تو یہ اس کے لیے نا مطلب لائک کہ بہت سارے ڈفرینٹ سورسز ہیں، ڈفرینٹ طریقے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کر سکتے ہیں. جو میں نے جس سے میں نے یہ ایک عامر سہیل صاحب ہیں، اور یہ بیسیکلی مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن یہ بیسیکلی ڈاکٹر اسرار احمد کے حلقہ احباب میں ہیں یہ. اور میں نے انہی سے سب سے پہلے شروع کیا تھا. لیکن جب میں نے ان کی یہ سنا تو اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ مطلب لائک کہ اگر ہم اس سے یہاں سے معاملہ شروع کریں اور پھر اس کی چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں مطلب لائک کہ سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور ہمیں مطلب یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ ایک سٹارٹ کرنے کے لیے بہت اچھا سورس ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں جو سب سے، اس لیے میں بھی یہی دعا کروں گا کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، کہ اللہ مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے لیے آسانی کر اور ہمارے لیے مشکل نہ کر، اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ خیر پہ کر. یہ اس دعا کا مطلب ہے. تو اس کے ریفرنس سے جو سب سے جو پہلی چیز ہے جو کہ ہمارے لیے سب سے بڑا ٹاسک ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے جو ہندو پاک میں قرآن پاک جنہوں نے پڑھا ہے ان کے تلفظ کے اندر بہت خامی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جن الفاظ پہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الف اور عین. الف اور عین. تو وہ عین کیونکہ نکالنے میں زیادہ انرجی لگتی ہے، زیادہ زور لگتا ہے، تو وہ الف جو ہے وہ عین کی جگہ نکل آتا ہے. اس کے بعد یہ با تا، اس کے بعد جو تیسرا لفظ ہے جو بولنا مشکل ہوتا ہے وہ سا سین اور صاد. میں کیونکہ میری تجوید خود بہت ایکسٹرا آرڈینری نہیں ہے، اس لیے میں اس میں کوئی آپ مطلب شاید میں نہیں کچھ بھی کر سکتا، لیکن آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ کوشش کریں یہ چند الفاظ کے تلفظ کو اگر ہم ٹھیک کریں نا تو ہمارے قرآن پاک کا جو ہے وہ بہت زیادہ بہتری آ جائے گی. کیونکہ وہی والی بات ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، کبھی بھی دور نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جو بچے جن سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں انہیں سے ہم کوشش کر لیں تھوڑا سا تو ہو جائے گا. تو پہلا الف اور عین کی غلطی کو کریکشن کرنی ہے، سا سین اور صاد کی غلطی کو کریکشن کرنی ہے، پھر جیم ہا اور ہا. یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ کیونکہ ہا بھی کیونکہ ذرا حلق سے نکلتا ہے، ذرا مشکل سے نکلتا ہے، تو ہا اور ہا کو ہم غلط کر دیتے ہیں. تو ہا اور ہا کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم دن میں ہر نماز کے اندر الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور غلط پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہی بالکل بدل جائے گا، اس کی اثر ہی بالکل بدل جائے گا. تو پلیز یہ ہا اور ہا یہ کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہا دال، یہ سب سے مشکل ہے. یہ میرے خیال ہے کہ ہمارے لیے سب سے مشکل یہ ہے زال زا اور وا اور وا. یہ ہمارے لیے میرے لیے سب سے مشکل کریکٹ کرنا یہ ہے. جس کا یہ ہے تو وہ بہت خوش قسمت ہے جو ہمارے حافظ قرآن ہیں، حفاظ قرآن ہیں، جنہوں نے صحیح قرآن پاک
پڑھا ہے ان کے لیے بہت خوش قسمتی ہے، لیکن یہ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ سین شین اور سواد پہلے آ گیا ہے، ضوا بھی آ گیا ہے، فا بھی آ گیا، ہاں فا اور تا، یہ بھی یہ غلطی ہے کہ تا اور فا ذرا سا تھوڑا سا ہارڈ ہوگا، اور تا کا مطلب تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، تو یہ بھی ایک الف تا، یہ بھی تا اور فا بھی تھوڑا ہمیں مکس ہو جاتے ہیں ہمارے لیے، اس کو کریکٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد میں نے الف عین کا بتا دیا، غین فا، قاف اور کاف، یہ ہمارے لیے بہت کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی ایگزامپل یہی ہے کہ میں دوں گا کہ قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، اور قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل اور قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا، تو یہ کتنا مطلب دیکھیں ہمارے لیے اوپر نیچے ہو جائے گا اگر ہم اس کو غلط پڑھیں۔ جی ہاں، یہ جو ہے نا، یہ اس کا قاف اور کاف، کتے والے کاف کا ہی فرق ہے نا، وہ کتا والے قلب میں وہ جو ہے وہ کتے والا کاف ہے، جی اور قلب میں جو ہے وہ قدرت والا قاف ہے۔ جی اچھا، تو ایک چیز میں اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جی سر، سوری آئی کیپ انٹرپٹنگ یو، نو سر، یہ زوم کی میٹنگ کا آپ کے پاس انلمیٹڈ ٹائم ہے یا وہی 40 انلمیٹڈ منٹس ٹائم کی ہے، میٹنگ ہے یہ؟ نہیں سر انلمیٹڈ ٹائم ہے، کیونکہ اچھا، میں اپنی اینستھیزیا اوکے کی ٹیچنگ کر رہا ہوں ریگولرلی، تو میں نے سوچا کہ اوکے یہ گڈ، بھی شروع کروں گی کہ میں تو یہ ویری گڈ، ساری یہ مگر ریکارڈنگز موجود ہوں گی یوٹیوب کے چینل پہ۔ جنرلی اسپیکنگ جو ہے نا، جی سر، زیادہ تر لوگ کسی لمیٹڈ ڈیوریشن کے لیے آنا چاہیں گے میرے خیال میں، بالکل ٹھیک ہے، تو بالکل ٹھیک، میٹنگ کا جو ہے نا، آئی تھنک کہ 40 منٹ 1 گھنٹے سے زیادہ کی میٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں سر بالکل نہیں ہوگی اور انشاءاللہ، میں کوشش کروں گا، کیونکہ دیکھیں سر میں اس میں اتھارٹی نہیں ہوں، میرے لیے خود بھی میں نے کہا نا میرے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے یہ، تو میں اپنی کیپیسٹی میں کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس میں مزید ریفارمز اور بہتری ہم کریں گے ترتیب سے انشاءاللہ، تو یہی ہوگا آدھا گھنٹہ بیٹا، 30 یو آر ڈوئنگ منٹ اے گریٹ تھنگ، نو آئیڈیا، یو آر ڈوئنگ اے گریٹ تھنگ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ تو آپ کا بیسک فوکس تجوید پہ ہوگا یا نہیں سر، انڈرسٹینڈنگ قرآن پہ ہوگا؟ نہیں سر انڈرسٹینڈنگ قرآن، یہ بالکل بس ایک فرسٹ اسٹیپ میں صرف ایک بتا رہا ہوں، کیونکہ میں تو نہیں کریکشن کر سکتا، میں تو قاری نہیں ہوں، میری تو قدرت نہیں ہے کہ میں تجوید کر سکوں، یہ تو بس ایک سامنے ورڈ نظر آ گیا تو میں بتا رہا ہوں بس۔ اوکے، گریٹ گریٹ۔ جی تو اچھا سر، تو اس کا جی جی کہاں سے اسکیڈول کریں گے، اسے کیسے شروع کریں گے سر آپ؟ جمعے کو انشاءاللہ، جمعے کو، ہر جمعے کو اسی ٹائم پہ، اوکے، ہر جمعے کو جی۔ تو اچھا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم الفابیٹس پڑھتے ہیں ABCD اسی طریقے سے، تو آپ اس میں دیکھ لیں گے، اس میں الفابیٹس میں جو ہمارے زبان میں صرف کچھ الفاظ ہیں، یہاں پہ پا ہمارے زبان میں ہے، یہاں پر چا ہماری زبان میں ہے، یہاں پہ ٹا ہماری زبان میں ہے، ٹھیک وہ ہے، اوپر ہے۔ جی یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کچھ الفابیٹس آپ کو ایکسٹرا نظر آئیں گے جو اردو زبان میں ہے، ڑا ہے ہماری زبان میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اور کون سا رہ گیا، میرے خیال 3 یا 4 الفاظ ہیں جو ہماری لینگویج میں ہیں، ہمارے الفابیٹس میں ہیں اور عربک میں نہیں ہے، تو گاف نہیں ہے ہماری لینگویج میں ہے، یہاں پہ نہیں ہے، پا، ٹا، ڈا، ڑا، اور یہ 5-6 لفظ ہیں جو ایکسٹرا ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ ہوگا کہ الفابیٹ سے مل کے ورڈز بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ورڈز ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، جو کہ ہماری جو انگلش، اچھا 1 منٹ، میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ میری کریکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اینی ویز، تو دیکھیں اس کے بعد جو ہے نا ہم اس وقت اگر ہم فوکس کریں گے اسم پہ نا، تو میں چند باتیں بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ اس کو مزید یہاں سے آگے بڑھائیں گے۔ جس طرح سے جو ہے نا اردو میں ہوتا ہے اسم فعل اور حرف، اسی طریقے سے جو ہے نا عربی میں بھی 3 پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، اسم فعل اور حرف، اور باقی ساری چیزیں اسی کے ہیڈنگ کے اندر آگے ایکسپینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں کوشش یہ کروں گا کہ میں عربی کے گرامر کے اندر ہی زیادہ نہ کروں، میں مطلب جو کلینکلی کوریلیٹ کہہ رہا ہوں وہ اسی طریقے سے قرآن پاک کی، کیونکہ ہمارا مقصد قرآن پاک کو سمجھنا ہے،
تو اتنی گرامر کو ہم ٹچ کریں گے کہ جس سے ہمیں قرآن پاک سمجھ آنا شروع ہو جائے. تو اگر ہم سب سے پہلے ہم اسم پہ فوکس کریں تو اسم جو جس طرح جیسے ہے نا کسی شخص, چیز, جگہ, صفت کا یا کام کا نام جو ہے نا اس کو اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے جو ہے وہ فعل جو ہے جس میں کسی کام کا ہونا کرنا واقع ہو, اور وہ ود ریفرنس ٹو زمانہ ہو, کہ وہ ابھی ہوا ہے, پہلے ہوا تھا, یا بعد میں ہوگا یا ہو رہا ہے. جس طریقے سے ہمارا ہوتا ہے نا پریزنٹ ٹینس, پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس, وہ اسی طریقے سے کسی زمانے کی قید کے ساتھ جو ہونے والا کام, اور اس کی قرآن پاک میں جتنے بھی یہ افعال جو آتے ہیں وہ ہم جیسے مثال کے طور پہ سب سے پہلا لفظ کی میں اگزامپل دے کے کہوں گا اعوذ. تو اعوذ ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں, اور اس سے اگلا آپ نے ٹاسک یہ کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ آپ جو بھی لفظ پڑھیں عربی کا, کوشش کریں کہ اس کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ اس سے ملتا جلتا ہماری اردو میں کون سا لفظ ہے. اور آپ کو مور دین 50% میں اگر لفظ غلط نہ بولوں تو آپ کو اس میں کوئی جو ہے نا ہمارے اردو کا لفظ ملے گا. تو اعوذ کی میں اگزامپل دوں گا. اعوذ سے ملتا جلتا ہمارا لفظ ہے جو ہمارے پاکستان انڈیا میں بہت فیمس ہے, وہ ہے تعویذ. تو تعویذ از فرام اعوذ, اور اعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا, سیک ریفیوج, کسی کی شیلٹر میں آ جانا. تو ہم اسی طریقے سے یہ جو اب تعویذ کا بھی جو کانسیپٹ ہے جو اس پہ بلیف رکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ بھئی ہم تعویذ اگر باندھ لیا تو ہم حفاظت میں آ گئے. تو بیسیکلی اعوذ کا مطلب یہ اٹس اے فعل, یہ ایک ورب ہے, یہ کہ جس میں کسی چیز کا ہو رہا ہے کہ ہم پناہ مانگ رہے ہیں, ہم پناہ, یہ ایک فعل ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے حرف ہے. حرف کے اندر ہمارے پریپوزیشنز جو آتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں, کنجکشنز آتے ہیں, جو جوائننگ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر آتی ہیں حرف میں. ٹھیک ہے, اچھا تو اگر ہم سب سے پہلے ہم اسم کی بات کریں گے اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ہم یہاں پہ اپنی گفتگو کو ختم کریں گے. تو اسم کے اندر دیکھیں جس طریقے سے ہم کوئی بھی ہے تو ہم لوگ سب سے پہلے ہم جیسے ہم اب اگر مثال کے طور پہ میں اس کی ایگزامپل سمجھانے کے لیے دوں کہ ہم کوئی بولے کہ کتاب, تو کتاب کو ہم کہیں گے کہ کتاب پڑھی ہے یا کتاب پڑھا ہے. تو ہماری لینگویج میں کتاب جو ہے نا وہ مؤنث کے طور پہ بولا جاتا ہے. اسی طرح پنکھا چل رہا ہے یا پنکھا چل رہی ہے, تو ہماری لینگویج میں پنکھا جو ہے وہ مذکر ہے, لیکن عربی میں جو لفظ پنکھے کے لیے بولا جاتا ہے اس کو مروحہ کہا جاتا ہے, مروحہ. تو مروحہ مؤنث ہے. وہ بھی آگے ہم چلیں گے کہ کس طریقے سے. تو ہمیں کسی بھی لفظ کو سمجھنے کے لیے اس کا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مذکر کے طور پہ لیا جاتا ہے یا مؤنث کے طور پہ لیا جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو ہماری عدد یعنی کہ ایک ہے, دو ہے یا دو سے زیادہ ہے, تو ہم جو جتنی انگلش یا اردو میں ایک کو واحد کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں, لیکن عربی میں ڈفرینس عربی میں جو ایک ایکسٹرا چیز ہے اس کو مثنیٰ کہتے ہیں, جو کہ دو کے لیے یوز ہوتا ہے. مندیلے کہتے ہیں. جو دو کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے اس کو مثنیٰ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, دو کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ مثنیٰ ہوتا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے اس کی کیپیسٹی, جس کو وسعت کہتے ہیں. تو ایک ہمارا ہوتا ہے اس کی ہمارے لیے بھی ہم جو یوز کرتے ہیں اس میں کامن ناؤن ہوتا ہے اور ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ کسی جو اسپیشل ناؤن یا آپ کہہ لیں اس کو یا پراپر ناؤن کہہ لیں, جو انگلش میں جو گرامر کا جو اصطلاح ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اس کی ایگزامپل میں کتاب کا ہی دوں گا کہ اگر کتاب بولا جا رہا ہے تو وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے, لیکن جب قرآن پاک میں جب بھی الکتاب کا ذکر آتا ہے تو وہ یوزلی وہ قرآن پاک یہ کہا جاتا ہے, تو وہ اسپیشل چیز ہو گئی. تو اس لیے آپ عربی میں دیکھیں جہاں جہاں پہ جن لفظوں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے نا تو عام طور پہ وہ معرفہ بن جاتا ہے. یہ معرفہ جیسے عرفہ یا اونچی چیز کو کہتے ہیں, تو وہ معرفت کی چیز ہو گئی یا عرفہ کی چیز ہو گئی یا عرفہ ہو گئی, تو اس حساب سے یہ لفظ ہے معرفہ. اور جو نکرہ ہوتا ہے وہ کامن ناؤن ہوتا ہے. تو اگر کتاب ہوگا تو وہ نکرہ ہوگا, اور جو نکرہ ہوگی, اور جو ہے معرفہ اگر الکتاب ہے تو وہ معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا جو چوتھی چیز ہے جو ایکسپلین کرنا شاید سب سے مشکل کام ہے وہ اعراب ہے. یہ عربی میں جو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیر زبر پیش جو ہے نا وہ اعراب ہے, ایکچولی زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. یہ مجھے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا آپ کو, 1 منٹ دیجیے گا مجھے پلیز. تو یہ اس طریقے سے ہے کہ ایک محمدن ہے, ایک محمدن ہے, اور ایک محمدن ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ دن ہے, یہ دن ہے, اور یہ دن ہے. یہ کیونکہ جو عربک لینگویج میں نے, او یا کا, اس کا یہ ہے کہ یہ
اس کے لیے کیا لفظ ہوتا ہے جو رفع، نصب اور جر. اب یہ کس طریقے سے ہے کہ یہ پوزیشن ہے، اگر کسی چیز کی پوزیشن ہے، اس کی ملکیت جو ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے تو وہ پوزیسو ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کام کر رہا ہو. تو اگر اس کا میں جملہ لکھوں کہ احمد نے محمود کو مارا. ٹھیک ہے. تو جو اس کیونکہ مارنا جو ہے یہ تو فیل ہے، تو لیکن میں ایگزامپل دینے کے لیے آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس کو کرنے کے لیے کہ یہ جو نے ہے اور میں کو ہے، یہ عربی میں اس طرح کا کوئی لفظ نہیں ہوتا. تو اگر جس نے کوئی کام کیا ہوتا ہے یا جو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اس چیز کو، تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے رفع. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو لکھیں گے نا تو ہم احمدن کہیں گے. یہ مزید اس کی ڈیٹیل آتی رہے گی، یہ تھوڑی سی کنفیوژن اور تھوڑی سی سمجھنے میں دقت ہے. انشاءاللہ یہ میں دوبارہ اس کو جس حد تک میں مزید ایکسپلین کر سکا میں کرنے کی کوشش کروں گا. محمود ہے نا، تو یہاں پہ محمود لکھا ہوگا محمودن. ٹھیک ہے. یہ ہوگا کہ جس کے اوپر کام ہوا ہے نصب، یا جس کو کہہ لیں کہ مفعول کی حالت ہوتی ہے. یہ فاعلی حالت ہوتی ہے، یہ مفعول کی حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک جو چیز ہے، اور میں سمجھانے کے لیے یہ کہ اللہ نے کسی کو کوئی چیز دی، تو اگر وہاں پر ہم اس کا ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اس وقت زیادہ سمجھ آئے گی کہ جب ہمیں پتا ہو کہ کون کام کر رہا ہے اور کس پر کام ہو رہا ہے، یعنی کہ کس نے کس چیز کو کس کو دی یا کس نے کس کو عطا کیا، یا تو یہ اس کے لیے یہ امپورٹنٹ. تو یہ ابھی اس وقت تک اس کو تھوڑا سا کر لے. میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا ایٹ لیسٹ 2 سورسز. اب آپ اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کتنا انوالو ہوتے ہیں اور اس کو کتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوئی بھی اسم ہوگا تو ہم نے اس کو 4 طریقے سے ہم نے دیکھنا ہے. آگے ہم اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جائیں گے، ابھی آپ لوگ اتنا ہضم کیجئے اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ جمعے کو ہم یہاں سے آگے بڑھائیں گے. میں اس درمیان میں آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے، جو میں سب لوگوں کو جن لوگوں کو میرا نمبر ملا ہے، پلیز مجھے ایک دفعہ میسج کریں، جو بھی، کیونکہ میں نے ایک الگ سے واٹس ایپ پہ گروپ بنایا ہے اس ریفرنس سے صرف قرآن کے لیے، کیونکہ دوسرے گروپس میں کئی لوگ اس چیز کو کیونکہ میرا سرکل جو ہے وہ زیادہ میرا انستھیزیا کے ریفرنس سے ہے، تو میں نے اس دفعہ اپنے ہی بنائے ہوئے رولس کو توڑ کے میں نے ایک دفعہ بھیج دیا ہے. لیکن میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھی یہ سنیں یا جو بھی آگے اس کو اسپریڈ کرنا چاہتا ہو تو وہ مجھے میسج کر دیں، میں ان کو اس گروپ میں ایڈ کر دوں گا تاکہ وہ وہاں پر میں چیزوں کو میں بھیجتا رہوں گا مختلف سورسز سے. ابھی فی الحال میں نے یہ کیا کہ میں نے یہ گوگل ڈرائیو پہ ایک لنک بنایا ہے اور اس میں یہ کافی ساری چیزوں کو میں نے اب اس کو میں مزید بلڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ میں انستھیزیا کے لیے بھی اسی طرح کا ہی کام کیا ہوا ہے. تو جو ہے وہ یہاں پر اس کو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں آپ کو گرامر کی یہ جو ابھی کتاب میں نے ابھی اوپن بھی کی ہوئی تھی وہ بھی آپ کو یہاں پہ ملے گی. ٹھیک ہے. یہ لسان القرآن کے نام سے. ٹھیک ہے. اور یہ جو کتاب ہے یہ اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ سٹائل میں لکھی ہوئی ہے. کسی کو اگر اس سے سمجھ نہ آئے تو وہ اس کو بھی دیکھ سکتا ہے. اس میں یہ ڈاکٹر اسرار کے حلقہ میں لطف الرحمان خان صاحب کوئی ہیں، انہوں نے کی ہے. اور یہ کتاب بیسیکلی ڈاکٹر اسرار کی جو ہے نا اس میں مدرسے میں باقاعدہ 1 سال کے کورس کے طور پہ کرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو، اور پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ دیکھیں آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمیں صرف آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ضرورت ہے. صرف آپ کو تھوڑا سا بھی اس کا اگر 50% بھی پتہ لگ جائے نا، 50% نہیں، میں 30% بولوں گا. اگر آپ کو یہ کیا نام ہے اس کا، رفع نصب جر اور جنس اور عدد اور معرفہ نکرہ کا اگر آپ کو صرف ایک کانسیپٹ ہی ہو جائے تو وہاں سے آگے یہ اٹس ناٹ دا اونلی تھنگ. یہ آپ کو صرف تھوڑا سا سمجھنے کی، تھوڑا سا معمولی سا سمجھ آ جائے تو یہاں سے آگے معاملہ شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے، سب سے جو امپورٹنٹ ہے، جو چیز سب سے سٹارٹ میں کرنے کی چیز ہے وہ پروناؤنز، کیونکہ عربی میں پروناؤنز ہی سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں. یعنی کہ ہی، شی، اٹ، دے، ہز، ہر، دیر، آور، مائی، ہر، یعنی کہ اس طریقے سے. اور یہاں پر وہیں پر قرآن پاک کا جو ترجمہ سمجھنے کی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ جب ہمیں ضمائر سمجھ آنے شروع ہو گئے تو سمجھے ہمیں قرآن پاک سمجھ آنا شروع ہو گیا. کیونکہ بیچ میں ہمیں ہر آیت کے اندر، آپ آج میری اس بات کو کوٹ کر کے آپ قرآن پاک کی پہلی آیت کو ہی کھول کے دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین کے اندر ہی آپ کو جو اردو کے لفظ ملیں گے وہ کون کون سے ملیں گے؟ آپ کو حمد ملے گا،
رب ملے گا, عالم ملے گا, مالک, یوم, دین ایک کہہ لیں کہ دین ڈفرنٹ ہے. ایاک نعبدو میں عبد عبادت ہے, ٹھیک ہے. ایاک نعبدو و ایاک نستعین, ہماری زبان میں بھی استعانت کا لفظ یوز ہوتا ہے اردو میں, استعانت, ٹھیک ہے. اس کے اہدنا الصراط المستقیم, تو ہدایت, ٹھیک ہے, مستقیم, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد صراط الذین انعمت, نعمت, ٹھیک ہے. اور غیر المغضوب غضب, اور والضالین میں ضلالت ہے. تو یہ ہم لوگوں کا, ہماری یہ, میں آپ کو صرف یہ سورہ فاتحہ کی میں نے اگزامپل دے دی ہے. اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اعوذ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اعوذ سے ملتا ہے ہمارا لفظ جو ہے وہ تعویذ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد من الشیطان, شیطان بھی ہم بولتے ہیں. اور رجیم جو ہے وہ رجم سے ہوتا ہے, جو پتھر مار, جو مردود ہوتا ہے اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم, نام کو کہا جاتا ہے. الرحمن اور الرحیم, یہ بھی اس کے اندر, دونوں کے اندر روٹ ورڈز, کانسیپٹ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ روٹ ورڈز کا. تو ان دونوں کے اندر روٹ ورڈ ایک ہی ہے, رحم. اس کے اندر بھی رحم ہے. اور یہی دیکھیں اللہ نے کتنا پیار ہے کہ جو ہماری, مطلب جو ہمارے ماں کا جو رحم ہے اس سے کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ بیسیکلی جو رحم, محبت, جو شفقت, یہ اس سے یہ لفظ ہے. تو اس کی ایکسٹریم ہے رحمان اور رحیم میں. تو میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کروں گا انشاءاللہ. اگر پلیز کوئی کوشچن پوچھنا چاہتا ہے تو یو آر ویلکم, اینڈ وی ول جسٹ ٹرائی ٹو بی سلو اینڈ اسٹڈی. اور اللہ مجھے توفیق دے, اور اللہ آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ لوگ ریگولرلی اٹینڈ کریں. جو کوئی مس کر دے تو وہ سب, یو آر آل ویلکم, یو کین جوائن آن یوٹیوب. میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا, میں یوٹیوب پہ جو لوگ پہلے سے میرے حلقہ اثر میں ہیں, آئی ایم سوری, تو وہ یہ انستھیزیا نالج نام ہے چینل کا, اس کو میں نے نام کو تھوڑا ایڈٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کے اندر یہ چیز بھی فٹ ہو جائے. تو اس کے اوپر آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ. یہ میں الگ سے ایک پلے لسٹ بنا دوں گا جس میں یہ اسلامک ٹیچنگ کے نام سے. تو آپ کو معذرت خواہ ہے کہ کبھی جب میں ہاسپٹل میں ہی ریکارڈ کروں گا تو آپ کو پیچھے سے مانیٹرز کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی, تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور اللہ ہمارے لیے آسانی کرے. انما الاعمال بالنیات, میرا مقصد, میری صرف یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہماری جو اس دنیا میں آئے ہیں ہم, تو یہ جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے ایک مینول بھیجا ہے, وہ نو ڈاؤٹ اس کا روحانی فائدہ اس کی تلاوت سے ہے, لیکن جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں, جب تک ہم اس پر عمل نہیں, جب تک ہم سمجھیں گے نہیں, ہمارے لیے عمل کرنا بھی مشکل ہے. اور عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارا, ہم جس کو کہتے ہیں یہی ہمارا دوست ہے, جو ہماری قبر میں آگے ہمارا دوست ہوگا, جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا ہمارے ساتھ. تو یہ میری گزارش ہے آپ سب لوگوں سے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آنے کا, اور انشاءاللہ ہم اگلے جمعے کو اس کو مزید آگے بڑھائیں گے اس سلسلے کو. اس درمیان میں بھیجتا رہوں گا, کسی کو اگر کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو یو آر ویلکم. سر کوئی کمنٹ مزید بتائیے, اگر کوئی اور اس میں آپ رہنمائی کرنا چاہیں تو. اینی ون پلیز. سر وہ آپ ریپیٹ کر دیں گے کہ اسم کو کن 4 طریقوں سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے کہا 4 طریقوں سے دیکھیں گے, جی یا یہ میں نے, یہ نیکسٹ کلاس میں ہوگا؟ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, آپ ایک منٹ رکیے. دیکھیں, ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاں یہ مذکر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے یا مؤنث کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ یعنی کہ اس کی جنس کیا ہے, اس کی جینڈر کیا ہے. دوسرا کہ اس کا نمبر کیا ہے, ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے. کیپیسٹی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کامن ناؤن یا پراپر ناؤن. اور چوتھی چیز اس کا اسٹیٹس, یعنی کہ اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے یوز ہو رہا ہے. وہ فائل کے طور پہ یوز ہو رہا ہے کہ وہ کوئی کام کر رہا ہے, یا وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کسی چیز کو, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, یعنی کہ جو نسب کی حالت ہے. اور تیسری اس کی کوئی ملکیت کی چیز ہے, یا اس کے بارے میں کوئی چیز ہے. تو اس کے لیے ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ یعنی کہ اس کی ایگزامپل یہ ہوگی کہ اگر ہم کوئی میں, میری, مجھے, ٹھیک ہے, کہ اگر کسی نے ہمیں کچھ کیا ہے تو وہ مجھے ہو گیا, اس نے مجھے یہ چیز دی.
تو وہ آ گئی آپ کی حالت نصب. ٹھیک ہے, اگر میں نے کوئی کام کیا ہے نا تو وہ حالت رفع ہو گئی, یا آئی ایم ڈوئنگ اٹ, تو وہ حالت, وہی لفظ وہی ہوگا, میں ہی ہوں, وہ میں ہی ہوں, مجھے ہی وہ چیز مل رہی ہے اور میری ہی چیز ہے. ان تین کو کس طریقے سے ریپرزینٹ کرنا ہے, دیٹ از دا کانسیپٹ آف اسٹیٹس. جی آپ کو سمجھ آیا ہے معظمہ؟ اگر میں ہی ہوں, اگر میری بات ہو رہی ہے, اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں یا میرے ریفرنس سے کوئی چیز ہے تو وہ میں ہوں, وہ ہے حالت رفع. جو مجھے کسی نے کوئی چیز دی ہے یا میں ریسیونگ اینڈ پہ ہوں, پلیز میوٹ کر دیں مائک. ٹھیک ہے, تو وہ ہے حالت نصب. اور اگر میری کوئی پوزیشن کی چیز ہو رہی ہے تو اس کو پوزیسو ناؤن کہتے ہیں. یہ میں نے جو بھی یہ کتاب کھول کے یہ آپ کو دکھائی تھی نا, اس کے اندر یہ سب سے پہلے شروع میں یہی بات کریں, نومینیٹو کیس, آبجیکٹو کیس اینڈ پوزیسو کیس, حالت فاعلی, حالت مفعولی اور حالت اضافی. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں رفع نصب جر. اور یہ سمجھ آ گیا. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ میں آپ کو میں ایک صرف اس کی میں نے ایک آڈیو تو میں نے ریکارڈ کر کے بھیجی تھی. Before I finish, I will just take 1 minute to tell that thing. Alif, noon, ya, ta, ka, noon alif na, اور یا, یہ اینڈ پہ آنے والے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. یہ اگر میں وہی میں لفظ لے رہا ہوں اوزو کو, تو اگر میں پناہ مانگ, اوزو کا مطلب ہوگا آئی سیک ریفیوج, یا میں پناہ مانگتا ہوں. اگر یہاں الف کی جگہ میں نون لگا دوں, نوزو, یہ ہو جائے گا کہ ہم پناہ مانگتے. ٹھیک ہے, اگر میں یہاں سے نون کو ہٹا کے میں یہاں پہ یا لگا دوں تو یہ ہو گیا وہ پناہ مانگتا ہے. یعنی کہ دس از فار فرسٹ پرسن, دس از فار سیکنڈ پرسن, آئی ایم سوری, دس از, یہاں پہ یا ہے, یہ تھرڈ پرسن ہے. یہ ہے کہ وہ پناہ مانگتا ہے, میں, ہم, وہ. اور اگر اسی یا کی جگہ میں لگا دوں تا, تو یہ ہو گیا توزو, تو یہ ہو گیا تم. تو آپ کو بہت سارے الفاظ کو اس طرح سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اینڈ پہ جو لفظ آتے ہیں, تو کچھ الفاظ کے اندر یہ پروناؤنز اس طرح آئیں گے. یہ بھی ایک علامت ہے, میں اس کی بھی ایک فائل ہے, وہ میں آپ کو, ایک علی عمران صاحب ہیں, انہوں نے اس میں بڑی تحقیق کی ہے, بڑا اچھا انہوں نے کام کیا ہے. ان کی کتاب میں نے نا اسکین کی تھی پوری, میرے پاس اس کی ہارڈ کاپی ہے, تو میں نے اس کو اسکین کر کے نا میں نے یہاں پہ ڈالا ہے. میں آپ کو یہ شیئر کر دوں گا, ایک منٹ رکیے پلیز. یہاں پہ یہ, تو انہوں نے بیسیکلی یہی کانسیپٹ کو سمجھایا ہے. یہ میں آپ کو ایک منٹ میں دکھاتا ہوں. یہ پوری کتاب میں نے اسکین کی تھی, تو یہ اس میں یہی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہی بات انہوں نے یہاں پہ بتائی ہے کہ الف اگر پہلے آ رہا ہے نا تو ضرب مارنے کو کہتے ہیں, تو میں ضرب مارتا ہوں. یہ اچھا, یہ انہوں نے اس کو, آئی ایم سوری, یہ انہوں نے نا اس کو وہ ایک منٹ رکیے گا پلیز. یہ کتاب ہے پوری, ہے اس کو سمجھنا. میں وہ دوسری فائل ہے, آئی ایم سوری, یہ وہ فائل نہیں ہے, یہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا. یہ جو میں آپ کو یہ جو سمجھا رہا ہوں نا, یہ میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں کہ اگر یہ کاف اینڈ پہ آتا ہے نا, تو اس کی ایگزامپل میں لوں گا رب کے ساتھ لگا کے, کہ رب کے اسم کے ساتھ لگا کے ہم یہ جملے ملائیں گے اگر, تو اس کے لیے 3-4 میں آپ کو بتا دوں. اگر کاف لگتا ہے تو ربو کا, یہ کا از ریپرزینٹنگ یور, تیرا رب. ٹھیک ہے, اچھا اب میں رب کے آگے نون الف نہ لگا دوں, رب بنا, تو ہم لوگ دعا مانگتے رہتے ہیں آور, رب بنا, اے ہمارے رب, رب بنا, اے ہمارے رب. ربو کا آگے, اس کی آگے مزید ڈیٹیل ہے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے. لیکن کاف کو لفظ کو آپ یاد کر لیں, یہ الفابیٹ کو یاد کر لیں کہ اگر یہ کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ آ رہا ہے, تو اس کی میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. یا کا, تو یہ یا کا مطلب ہوتا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. یا کا نعبدو, یہ دیکھیں نا, تیری, یہ کا اس فار تیری. یا کا نعبدو, اور پھر یا کا نستعین, جو اس میں اگلا لفظ آتا ہے, تو وہ بیسیکلی وہ یہی اسی ریفرنس سے کا ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ یا لگا دیں اگر رب کے آگے, تھوڑا سا میسی ہو گیا یہ, رب کے آگے یا لگا دیں تو یہ رب بھی ہو گیا, مائی رب, میرا.
پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, ربو کا تیرا رب, ربی میرا رب, ربنا ہمارا رب. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نون الف نا, اب آپ ابھی اس وقت پہلا ہی رکوع قرآن پاک کا سورہ بقرہ کا پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اس بات سے ریفرنس سے کافی ساری چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. تو یہ سٹارٹ ہے. تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے لیے, وہی جو دعا میں نے پڑھی ہے نا, ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر, ٹھیک ہے. تو یہ, اور آخری لفظ ہے اس میں ہا. اگر یہ رب ہو, یہ دیکھیں آپ لکھے بہت سارے جگہ میں آئے گا, اور اس کی جو جمع ہوتی ہے نا وہ رب ہم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو دیکھیں گے کہ بہت سارے الفاظ آپ کو قرآن سورہ بقرہ میں آپ کو نظر آ جائیں گے کہ سوری ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم, رزقناہم. تو یہ رزقناہم میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان رزق میں ہے, رزقہ ہے یہ رزق سے, ٹھیک ہے. تو ہم ان کو رزق دیتے ہیں. رزق نا, نون از ریپریزنٹنگ ہم, تو ہم دیتے ہیں کس کو, ان کو, ٹھیک ہے. تو یہ شاید ابھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا سوالو کرنا مشکل ہو جائے گا, لیکن میں انشاءاللہ یہی چیز ہم کر رہے ہیں, کیونکہ پروناؤنس پہ سب سے زیادہ ٹائم لگے گا, اور پروناؤنس جس کو سمجھ آ گئے تو سمجھو کہ قرآن پاک کا آپ کو مطلب سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. آپ کو اس کے بعد آپ کو صرف ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی طرح انویسٹیگیشن کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے سے ملتا جلتا لفظ کیا ہے. تو اس رزق ناہم کے اندر جو لفظ ہے نا وہ رزق ہے, جو کہ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں, رزق دیتا ہے, اللہ رزق دیتا ہے. تو رزق, رزق نا, نون الف نا میں جو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ربنا والا نون الف نا وہ آ گیا, اور ہم جو ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے, ٹھیک ہے, کہ وہ اللہ دیتا ہے ان کو, ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے جمعے کو ملیں گے. اور درمیان میں میں آخری دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جن جن سورسز سے آپ لوگوں نے یہ کلاس جوائن کی تھی, آپ لوگ مجھے پلیز نام بھیج دیں, اور یہ صرف لکھ کے بھیج دیں کہ ہمیں وہ لنک بھیج دیں جوائن کرنے کا. کیونکہ وہ میرا جو انستھیزیا کے جو میرے دوست ہیں ان کو کیونکہ میں ہمیشہ اس معاملے میں بہت اسٹرکٹ رہتا ہوں کہ اس گروپ میں ایکڈیمکس کے علاوہ کوئی میسج شیئر نہ ہو, لیکن یہ میں نے آج اپنے گروپ کے رول کو توڑا تھا فار سم تھنگ گڈ, ٹھیک ہے. سو تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کے جوائن کرنے کا. انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے جمعے کو پھر دوبارہ ملیں گے. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ میری بہن, میری خالہ زاد بہن ہے, وہ بھی جوائن کر رہی ہے ابھی. یہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے, کیونکہ اور بچوں کو تو میں نے زبردستی بٹھایا ہوا ہے اپنے ساتھ یہاں پہ. تو آپ سب لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ دیکھیں ہم لوگ میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں کوئی اللہ معافی دے, میرا مقصد کوئی آپ کو فتویٰ لگانا نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے, ہم صرف ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پاک سمجھ آئے. اور یہی جو دعا ہے نا جو حضرت موسیٰ کو سکھائی تھی اللہ تعالیٰ نے جب وہ فرعون کے دربار میں جا رہے تھے کہ رب اشرح لی صدری, میرے سینے کو کھول دے, ویسر لی امری, میرے کام کو آسان کر دے, واحلل عقدۃ من لسانی, وہ لسان زبان کو کہتے ہیں, تحلیل کر دے, حل کر دے. تو وہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی, تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے جو زبان کے اندر جو لکنت ہے, جو میری زبان کی جو ہے نا وہ گرہ کو کھول دے, یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں. تو میں بھی یہی اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ میری زبان کی گرہ کھل جائے تو میں خود بھی سمجھ لوں اور آپ لوگوں کو بھی سمجھا دوں. یہ میرا مقصد ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, تھینکس اے لاٹ. اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ سب لوگ دوسروں کو اسپریڈ کریں, اور آئی وش کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی محبت اسی طرح ہی پیدا ہو جائے. اور یہ ایک اسی طریقے سے پہلے جس طریقے سے کورونا انفیکشن کسی زمانے میں پھیلا تھا, تو میں تو یہ کہوں گا کیونکہ مجھے یہ کورونا کی شر ہے, یہ کورونا کے شر نے مجھے اس سے کیا, کیونکہ شاید اگر کورونا میں اس طرح لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو شاید کبھی میں یہ عربک گرامر کی طرف نہ آتا. تو میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں گا, کیونکہ میں یقین کیجئے کہ میں نے کوئی بہت ڈیٹیل نہیں پڑھی, میں نے صرف گرامرز کے اوپر فوکس کیا ہے نا, تو مجھے قرآن پاک کی بہت ساری چیزیں سمجھ آنی شروع ہو گئی. تو قرآن پاک کی جو آیت ہے نا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تو اس کے اندر یہی ہے کہ اگر یہ قرآن جو ہے کسی جب پہاڑ پہ نازل ہوتا نا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ ہم لوگ مثال دیتے ہیں تاکہ تم جو ہو فکر کر سکو. بیسیکلی
ہمیں ہمارے دل پہ کیوں نہیں اثر کرتا, ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت کیوں ہو جاتے ہیں, کہ یہ تو اگر کسی چٹان پر بھی قرآن پاک نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا, تو ہمارے جو دل ہیں وہ چٹان سے بھی زیادہ کیوں سخت ہو گئے, کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. جس دن ہمیں سمجھ آنا شروع ہو گیا, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جو آیت کو آپ سمجھ کے اپنے دل میں اثر کر کے, جس میں آپ کو وہ بولتے ہوئے آپ کو سمجھ آ رہا ہے آپ کیا بول رہے ہو, آپ یقین کریں گے کہ اس کا اثر ہی ڈفرینٹ ہو, اس کا اثر ہی بالکل ڈفرینٹ ہو. اوکے جی, تھینک یو, السلام علیکم, انشاءاللہ زندگی بخیر, نیکسٹ جمعے کو ملاقات ہوگی. یہ جو ہے نا ریکارڈنگ انشاءاللہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہوگی, اور میں سارے گروپس میں شیئر کر دوں گا. پھر بھی کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے تو یو آر ویلکم. السلام علیکم.